علیکم، میں مخترز ایڈوکیٹ۔ آج ہم دفعہ 157 CRPC پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک پروسیجر ہے ویئر کگنیزیبل اوفینس سسپیکٹڈ، ضابطہ جب قابل دست اندازی جرم کا گمان ہو۔ تو جب فرام انفارمیشن ریسیوڈ اور ادروائز، اگر SHO کو کوئی انفارمیشن انڈر سیکشن 154 موصول ہوتی ہے، اور ادروائز سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے اطلاع کر دیتا ہے، ٹیلی فون پر موبائل کال آ جاتی ہے، تار آ جاتا ہے، یا مخبر کو بتاتا ہے، تو ایسی صورت میں ادروائز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا کر SHO ہیز ریزن ٹو سسپیکٹ دی کمیشن آف offense، اب اس کو احتمال ہے، اس کو گمان ہے کہ کوئی جرم شاید ہوا ہے، تو which he is empowered to investigate under section 156، اور وہ سمجھتا ہے کہ 156 کے تحت اس کو بغیر کسی وارنٹ حاصل کیے وہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ He shall forthwith send report to the magistrate، مجسٹریٹ صاحب کو فوراً وہ کیا کرے گا، رپورٹ بھیج دے گا اس جرم کے بارے میں کہ وہاں پر یہ رپورٹ ملی ہے۔ empowered to take cognizance of such officer upon police report، یعنی ایسے مجسٹریٹ کو بھیجے گا جو جہاں پر جرم کے بارے میں اطلاع ملی ہے اس علاقے میں اس کی اختیار سماعت ہو۔ He shall proceed in person، یا تو پھر SHO صاحب جو کہ خود موقع پر جائیں گے، اور shall depute one of his subordinate officers to proceed to the spot، تو یا پھر اپنے ماتحت کسی کو بھیجیں گے کہ موقع پر جا کر انویسٹیگیٹ کرے، ٹو انویسٹیگیٹ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس، کہ کیا وہاں پر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، حالات و واقعات کیا ہیں، یہ جو رپورٹ آئی ہے درست ہے یا غلط ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اینڈ if necessary to take measures for discovery and arrest of the offender، اگر ضرورت ہے تو وہ کیا کرے گا، ایسے اقدامات کرے گا جو ملزم سے متعلق انکشاف، اور ضروری سمجھے گا تو ملزم کو گرفتار بھی کر لے گا۔ لیکن اس میں 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ where local investigation dispensed with، where information regarding cognizable offense is given against any person by name، اگر کسی بندے کو اس نے نامزد کیا ہے درخواست کے اندر، یا اس طریقے سے بھی وہ نامزد کیا گیا ہے، اور دیٹ کیس از ناٹ سیریس نیچر، لیکن لگتا یہ ہے کہ کیس جو ہے سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہے، کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ قابل دست اندازی پولیس ہے یا سنجیدہ جرم ہے، تو کیا کرے گا، SHO need not to proceed in person or depute his subordinate to investigate on spot، تو وہ سمجھے گا کہ مجھے جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی افسر کو جانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے B جو ہے، B کے اندر لکھا ہے کہ وی آر پولیس آفیسر انچارج سیز نو سفیشینٹ گراؤنڈ ٹو انویسٹیگیٹ، انویسٹیگیٹ کرے، سفیشینٹ گراؤنڈ اس کو نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے، SHO finds no sufficient ground for entering on investigation he shall not investigate۔ 2 چیزیں یہاں پر آ گئی کہ اگر ایک تو جرم سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہے، سیریس نیچر کا نہیں ہے، دوسرا اس کا کیا پہلو ہے کہ سفیشینٹ گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس پر انویسٹیگیٹ ہی کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں A اور B جو ہے نا، اس کے جو کلاس B ہیں اس حوالے سے پولیس آفیسر جو ہے
shall state in his report his reasons for not fully complying requirement of that subsection. یعنی subsection جو A1 ہے اس کے اندر A B ہے کہ میں اپنی رپورٹ تیار کرے گا اور رپورٹ تیار کرے گا، اس میں لکھے گا، بتائے گا کہ اس نے جو قانون کا تقاضا تھا، ریکوائرمنٹ تھی، کیوں پوری نہیں کی، موقع پر کیوں نہیں گیا، کیا حالات و واقعات تھے اور وہاں پر جرم کی کیا نوعیت تھی، یہ رپورٹ تیار کرے گا. اور انفارم اس میں یہ ہے کہ اس جو انفارمنٹ ہے اس کو بھی مطلع کرے گا اور اس کی رپورٹ جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو بھی بھیجے گا جہاں پہلے سے انفارم ہو چکا ہے. دا فیکٹ دیٹ ہی ول ناٹ انویسٹیگیٹ دی کیس اور کاز اٹ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، کہ کیوں وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. یہ بھی ایک مرحلہ ہے انویسٹیگیشن کا. اس کے تحت پولیس افیسر جو ہے یا انچارج پولیس اسٹیشن ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ 157 کے تحت اگر وہ سمجھتا ہے کہ جرم اس نوعیت کا نہیں ہے، معمولی نوعیت کا ہے، جو بات اسے بتائی گئی، جو اطلاع دی گئی یا جو اپلیکیشن دی گئی کہ یہ کاگنیزیبل اوفینس کے بارے میں ہے، وہ بات ایس ایچ او سمجھتا ہے کہ وہاں پر نہیں ہے. جو بتایا گیا کہ سیریس جرم ہے وہ بات بھی نہیں پائی گئی. اگر وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ریزنیبل گراؤنڈ کوئی نہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ اس کو میں کروں، جو پریما فیشائی وہاں پر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا جو چیز بتائی گئی ہے، تو یا پھر کاگنیزیبل اوفینس ہے ہی نہیں. تو اس طرح وہ ویسے بھی اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تو کاگنیزیبل اوفینس بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتوں میں ایس ایچ او رپورٹ تیار کرے گا کہ یہ جو کیس ہے اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، کہ پولیس اس کے اندر دست اندازی کرے. تو 157 جو ہے وہ یہ مکمل ہوتا ہے. پھر 158 جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے 157 کی جو رپورٹ ہے اس کو کس طریقے سے ارسال کیا جائے گا. تو اس حوالے سے صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک افسر متعین کرتی ہے، جیسے ایس ڈی پی او ہو گیا، ایسے اس طریقے سے جس افسر کو بھی اختیار دیتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ 157 کی رپورٹ جو ہے مجسٹریٹ صاحب کو فوراً ارسال کی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ جو مناسب ہوتا ہے وہ جو افیسر سپیریئر افیسر ہوتا ہے ایس ایچ او سے، ایس ایچ او کو وہ جو ہدایات دیتا ہے اس ہدایت کے مطابق تھرو دیٹ افیسر سپیریئر افیسر جو ہے وہ فوراً رپورٹ جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کو ارسال کی جاتی ہے. اور اس میں اگر کوئی شخص جو ہے اگر کسی کے بارے میں شکایت ہے بھی صحیح تو اس کے بارے میں پولیس بتاتی ہے کہ یہ اس جرم میں ملوث نہیں پایا گیا یا اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، یا اس کے خلاف جو رپورٹ کی گئی ہے وہ کاگنیزیبل اوفینس کی ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے یہ رپورٹ جمع کرا دی جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ 22A CRPC کے تحت ایک اپلیکیشن ہم جسٹس آف پیس کو دیتے ہیں. تو جسٹس آف پیس صاحب جو ہے وہاں پر آرڈر کرتے ہیں کہ جو اپلیکینٹ ہے، انفارمنٹ ہے، اس کی درخواست پر FIR درج کی جائے. تو پولیس یہاں پر بعض دفعہ یہ کرتی ہے کہ نہیں درج کرتی FIR اور جا کر موقع پر جا کر دیکھتی ہے کہ جناب یہاں پر تو کوئی وقوع نہیں ہوا اس طرح کا، اور 157 کی کارروائی کر کے جسٹس آف پیس صاحب کے پاس پیش کر دیتی ہے وہ رپورٹ. تو یہ طریقہ غلط ہے. جب جسٹس آف پیس جو ہے آرڈر کرے گا کہ آپ اسٹیٹمنٹ لکھیں اور اس کے مطابق جو اطلاع پہنچی ہے یا جو پٹیشن ہے اس کے مطابق 154 کے تحت کارروائی کریں، اس کا بیان ریکارڈ کریں اور FIR درج کریں. تو FIR درج کرنے کی بجائے 157 کی کارروائی کرنا بالکل
غلط ہے۔ 157 کی کارروائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اگر 154 کے تحت کاگنیزیبل اوفینس کا ارتکاب ہوا ہے تو پہلے ایف آئی آر درج کرے گی، پھر 157 کی کارروائی کرے گی۔ اس طریقے سے جہاں پر ایس ایچ او جسٹس آف پیس صاحب آرڈر کریں گے کہ ایف آئی آر چاک کی جائے تو ایف آئی آر چاک کرنی پڑے گی، اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پولیس پہلے جا کر اس کی نیچر جا کر دیکھے اور پھر جا کر یہ ایف آئی آر درج کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج کا یہ ہمارا 157 اور 158 جو ہے آج ہم نے مکمل کیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔